أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب ہماری چل رہی ہے اور 22واں پارہ شروع ہو چکا تھا اور 22ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوا اور اس کی پہلی آیت اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں ہوں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں ہوں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں ہوں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں ہوں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں ہوں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے، اور اگرچہ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہیں۔ پورے قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، جیسے روزے کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو کیا عورتوں پہ فرض نہیں ہے؟ جواب عورتوں پہ فرض ہے۔ اسی یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ مردوں کا ہے لیکن عورتیں اس میں شامل ہیں، اور حج کا جو حکم ہے اس میں بھی عورتیں شامل ہیں، نماز میں بھی عورتیں شامل ہیں۔ تو یہاں وہ والا اس والے میں عورتیں کیوں شامل ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں شامل ہیں تو یہاں پھر مؤنث کے صیغوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس والے بیان میں عورتیں شامل ہیں اس بنیاد پر کہ عورت کی بنیاد ستر پر ہے۔ عورت کا معاملہ جتنا ستر میں رکھا جائے، جتنا چھپا کر کے رکھا جائے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ اور لفظ عورت کا اپنا ترجمہ بھی ستر ہے۔ یہ جو عورت ہے نا، عورت یہ عربی لفظ ہے، اس کا اپنا ترجمہ پردہ ہے، ستر ہے۔ عورت الرجل، یعنی وہ چیز جو مرد کو چھپانی ضروری ہے، اس کے لیے لفظ عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عورت کا لفظ اس لفظ کا لفظی ترجمہ بھی ستر ہے۔ ہم تو عورت مؤنث کو کہتے ہیں نا، وہ ذات، یہ مرد ہے وہ عورت ہے، لیکن لفظ عورت کا اپنا ترجمہ، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے مجھے غور غور سے بہت سارے دیکھ رہے ہیں، لفظ عورت کا اپنا ترجمہ ستر ہے، یعنی وہ چیز جس کو چھپایا جائے۔ تو اس وجہ سے ہمارے رب نے یعنی اس خطاب کے اندر یعنی مردوں کا خطاب ہے، اس میں عورتوں کو شامل رکھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی بنیاد ستر پر ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر کسی عورت کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا سوائے حضرت مریم کے۔
اور حضرت مریم کا ذکر کیوں کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ حضرت مریم کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ ان کا والد نہیں ہے اور ان کی پیدائش ایک انوکھے طریقے سے ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس عورت کا ذکر کیا، مریم بنت عمران، عیسیٰ ابن مریم۔ مریم بنت عمران کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف کا کوئی اور سبب نہیں تھا، والد نہیں تھے ان کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا، ان کو حمل ہو گیا اور ان کی ولادت ہو گئی، اور ولادت ہو گئی تو نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم کی طرف، بس یہ وجہ ہے ان کے نام کے ذکر کرنے کی، باقی ذکر نہیں کیا پورے قرآن میں۔ اور کہیں اگر عورت کا بیان بھی آیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیان آیا 28ویں پارے کے آخری صفحے پر، لوط علیہ السلام کی بیوی کا بیان آیا 28ویں پارے کے آخری صفحے پر، فرعون کی بیوی کا نام آیا 28ویں پارے کے آخری صفحے پر، لیکن نام نہیں آیا۔ امرأۃ نوح، نوح کی عورت یعنی ان کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط کی عورت یعنی ان کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت یعنی فرعون کی بیوی، نام نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ پاک کو کیا نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ پاک کو فرعون کی بیوی کے نام کا پتہ نہیں تھا، لیکن نام ذکر نہیں کیا، وجہ اس کی عورت کا معاملہ پوشیدہ ہے، تو ہم بھی اس عورت کو پوشیدہ رکھیں۔ کافروں نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے عورت کو بے حیا بنا کے باہر نکالا ہے، ہماری شریعت میں اس کے نام پہ بھی پابندی ہے، اور کہیں پر اگر نام آیا بھی ہے احادیث مبارکہ میں تو تعارف کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ تعارف کے لیے آیا ہے، اس لیے عورت کا نام بھی پوشیدہ ہے، عورت کا معاملہ سطر پر ہے۔ یہاں پر یہ جو مسلمات اور قانتات اور یہ جو آپ نے سنا، یہ کیوں آیا؟ اس میں بعض خواتین نے یہ سوال کیا، جیسے حضرت ام عمارہ انصاریہ کا نام آتا ہے، اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس کا نام آتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، جہاں کہیں ذکر ہے تو عورتوں کا، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس 2-3 خواتین کے سوال کی بنیاد پر یہ والی باتیں سامنے آئی، ورنہ مردوں کے خطاب میں عورتیں خود بخود کیا ہیں؟ شامل ہیں اور داخل ہیں، اور اس کی وجہ آپ نے ابھی تفصیل کے ساتھ سن لی۔ اور یہاں پر یہ جو باتیں آپ نے ابھی سنی کہ مسلمین، مسلمات، یہ بات آپ کے پاس سامنے بار بار آ چکی ہے کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک بات ہے اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، حضرت نے ترجمہ مسلمان نہیں کیا، حضرت نے ترجمہ فرما بردار نہیں کیا، حضرت نے ترجمہ کیا ہے اسلام کے کام کرنے والے مرد، اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ اسلام کا کام کیا کون کرتا ہے؟ ایمان والے، کلمہ شہادت کو زبان سے پڑھتے ہیں۔ اسلام کا کام کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسلام کا کام کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اسلام کا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسلام کے کام کرتے ہیں مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ اور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ ایک ہے، اور دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ فرشتے موجود ہیں، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ رسول سارے سچے ہیں، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ کتابیں سب سچی ہیں، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور قیامت کا دن یقینی ہے۔ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ قانتین کا ترجمہ ہے
فرما بردار، تابعدار، تابعداری کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے، پابند شریعت۔ ہاں، آزادی نہیں ہے مذہب میں کہ بھئی میری آزادی ہے، نہیں، میں خدا کے حکم کا تابعدار رہوں گا، ابتدائی زندگی سے لے کر موت تک تابعدار، میرا سر جھکا رہے گا، میں سجدے میں بھی اللہ کے سامنے، میری زکوٰۃ بھی اللہ کے نام پہ، میں بیت اللہ جاؤں گا تو وہاں بھی تابعدار، میں ہسپتال میں ہوں وہاں بھی تابعدار، میں گھر میں ہوں وہاں بھی تابعدار، میں مارکیٹ میں ہوں وہاں بھی تابعدار، میں دکان میں ہوں وہاں، میں گاڑی چلا رہا ہوں وہاں بھی تابعدار۔ تابعداری کرنے والے مرد، تابعداری کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو سچائی کا تعلق حضرات لکھتے ہیں انسان کے قول کے ساتھ بھی ہے، انسان کے عمل کے ساتھ بھی ہے، عمل کا بھی سچا ہو اور بات کا بھی سچا ہو۔ کس کا سچا ہو بھائی؟ جواب دیں ذرا۔ عمل کا بھی سچا ہو اور بات کا بھی سچا ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی باتیں تو کچھ کر رہے کرتا کچھ ہے، باتیں کچھ کرتا ہے اور کرتا کچھ ہے، نہیں، جو بات ہے وہ عمل بھی ہے سچا، باتوں کا بھی سچا اور عمل کا بھی سچا ہو۔ سچ بولنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے صبر کرنا، جی چاہ رہا ہے، اور لفظ صبر کا اپنا لغوی ترجمہ ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ کیا ترجمہ ہے؟ صبر، صاد با را، روکنا، کسی چیز کو قابو کرنا، روکنا۔ تو اپنے نفس کو روکنا کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ اور اپنے نفس کو روکنا کس چیز کے اوپر؟ مصیبت آ گئی اس پہ صبر کر لیا۔ عمومی طور پر صبر، ہم آپ صبر مصیبت کے لیے کرتے ہیں، لیکن صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ گناہوں سے صبر کرنا نمبر 1، نیکیوں پہ صبر کرنا۔ روزہ ہے، سخت قسم کی گرمی ہے اور رکھنا ہے، تو روزے پہ، روزہ نیکی ہے، اس پہ جم گیا، میں صبر کر لیا میں نے۔ نماز ہے، نماز پہ جم گیا، حج ہے، حج پہ جم گیا، روزہ ہے، روزے پہ جم گیا۔ تو نیکیوں پہ جمنا اور گناہوں سے بچنے پر جمنا، جی چاہ رہا ہے گناہ کی طرف، گناہ نہیں کروں گا، تو نیکیوں پر جمنا اور مصیبتوں پہ اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ ہونا، یعنی جم جانا، تھم جانا، رک جانا، اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ مصیبت پر صبر، نیکیوں پر صبر اور گناہوں سے صبر۔ صبر عن المعصیہ، صبر علی المصائب اور صبر علی الطاعات۔ تو صبر کرنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد۔ اور خاشعین والخاشعات، خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، خضوع کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ تو یعنی دل سے جھکنے والے مرد، اور دل سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک شخص کو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی گردن کھجا رہے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر سکون سے ہوتے، اگر یہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر میں سکون ہوتا۔ تو دل سے اللہ کے سامنے دبنے والے، جھکنے والے، یعنی دیہان والی نماز، دیہان والا حج عمرہ، دیہان والا روزہ، دیہان والے اعمال، یعنی ہر عمل کے اندر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ دبنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، یہ بہت سارے ترجمے ہیں خشوع کے، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں۔ اس میں حضرات فرماتے ہیں زکوٰۃ بھی شامل ہیں اور نفلی خیرات سب شامل ہیں۔ ساری زکاتیں یعنی واجب چیزیں، صدقہ فطر بھی داخل ہے اور زکوٰۃ فرض بھی داخل ہے اور منت بھی داخل ہے، اور اسی طرح جتنے بھی نفلی چیزیں ہیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔
اور روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ابھی رمضان ہمارے سر پر ہے، اللہ ہمارے لیے آسان بھی فرمائے اور اللہ ہم سب کو نصیب بھی فرمائے، اور اللہ ہمیں اسپتالوں سے، بیماریوں سے اور مرض کے بڑھ جانے سے اور ڈاکٹروں کے پاس جانے سے، لائنوں میں لگنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تو روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد، حیادار مرد، عزتوں کی حفاظت کرنے والے، شرم گاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتے، جو حلال جگہ ہیں وہاں استعمال کرنے والے مرد اور وہاں استعمال کرنے والی عورتیں۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ پوری زندگی تابعداری کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ بندہ تابعدار رہے، عیاش نہ بنے، اور جو حلال چیزیں اللہ نے اس کو دی ہے اس میں وہ شریعت کا پابند رہے۔ ایسی عورتیں اور ایسے مرد۔ اور آخری فرمایا کہ زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے ابھی سنی یا جتنے بھی اعمال سنے، کسی میں اللہ پاک نے زیادہ کا حکم نہیں دیا، جیسے نماز زیادہ پڑھو اور یا روزہ زیادہ رکھو۔ بہت محدود روزے ہیں، 29-30 یہ ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے روزے ہیں، اور ایام 20 کے روزے ہیں۔ بہت ہی مختصر روزے ہیں، روزے کے لیے بہت زیادہ روزے کا حکم نہیں ہے، اور بہت زیادہ جس کے لیے بہت زیادہ عمرے کرو، بہت زیادہ حج کرو، لیکن ذکر کے لیے یہ فرمایا کہ ذکر زیادہ کرو، ذکر زیادہ کرو۔ اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ فرمایا پورے مذہب کی روح کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کو غفلت سے نفرت ہے کہ ایک آدمی اللہ کا بندہ ہو کر کے غافل رہے، تو غفلت سے نفرت ہے اس اللہ پاک کو۔ تو پورے مذہب کی جان کیا ہے؟ مذہب کی جان اللہ کی یاد ہے۔ حضرت معاذ ابن انس کی ایک حدیث ہے رضی اللہ عنہ، بہت غور سے سنیے گا، بہت عجیب حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول جہاد میں سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد میں افضل جہاد وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول یہ حج عمرے کے اندر سب سے افضل حج عمرہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج عمرے کے اندر سب سے افضل حج عمرہ وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، جس میں یعنی اللہ کے رسول کا فرمان میں آپ کو یہیں پر سناؤں حج عمرے کے بیان میں، کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے اور یہ جو صفا سے مروہ کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے اور یہ جو طواف کے چکر لگتے ہیں اور یہ جو منی، عرفات، مزدلفہ حاجی لوگ جاتے ہیں، فرمائیں یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اب دیکھو نا، کنکر تو آدمی یوں بھی مار لے نا، بس مار لی کنکر، اصل تو یہ مارنا ہے صرف، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کنکر مارو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کرو۔ اچھا تم صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ، وہاں اللہ کا نام لو، اور تم جو ہے وہ جب حجر اسود کے سامنے ایسے آؤ، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی جس عمل کے اندر اللہ کا نام زیادہ ہوگا وہ عمل۔ آپ پھر فرمایا اسی حدیث میں، اللہ کے رسول روزہ سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا روزہ سب سے افضل وہ ہے جس روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ تو میں اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم جب زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہے ہوتے ہیں فوراً ہمارے دل دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ آتی ہے نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے۔ مسلمان ایک عمل کر رہا ہے تو اس کے دل میں، اچھا ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہوا، مجھے بہت سخت پیاس لگی اور عصر کے وقت میں ایک بہت عجیب سی بھوک سی لگی، فوراً دل میں بات آئی کہ میرا تو روزہ ہے اور یہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، یہ روزہ میں نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تو اور نماز تو ہے ہی ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو،
اس لیے کہ نماز کے شروع، بالکل شروع میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور ہر نقل و حرکت میں 22-24 دفعہ، یعنی 4 رکعت والی نماز میں ہم کتنی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن، اللہ ربنا لک الحمد. اور السلام علیکم بالکل آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. بالکل پہلا لفظ کیا ہے نماز میں؟ اللہ. اور بالکل آخری لفظ کیا ہے؟ تو پوری نماز اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر مذہب کی روح ہے، ذکر کی کثرت مطلوب ہے. اسی 22ویں پارے میں ابھی نہیں آئی وہ آیت، آگے آ رہی ہے 1.5 صفحے کے بعد. وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. تو آج ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ. ایک تو یہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، نظریں جھکا کے پڑھنی ہے، تھوڑی سی آواز سے کہ اب کے کان سنیں. یہ تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، یعنی تیسرا کلمہ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ غفلت ختم ہوگی. اس دفعہ رائمنڈ کے اندر جو مولانا ابراہیم صاحب جو ہمارے ہندوستان کے بزرگ ہیں، یعنی 5 راتیں ابھی گزری، تو 5 راتوں کے اندر 3 راتوں میں حضرت کا بیان ہوا. تو حضرت نے پہلے بیان، دوسرے بیان، تیسرے بیان میں ایک بات بہت زیادہ کی. فرمانے لگے تبلیغ میں رواج مت بناؤ، صرف نکلنا نکلنا نکلنا. کا نکلنا مقصود نہیں ہے. نکلنا کس لیے مقصود ہے؟ کہا کہ اس وقت علم و ذکر کو لوگوں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے. لوگ اس لیے کہ تبلیغ کا نکلنا، فرمایا آسمانی علم کے لینے کے لیے ہے اور آسمانی علم کے دینے کے لیے. چکی، پھر مثال دی حضرت نے کہ چکی، اس میں گندم یا مکئی ڈالی جاتی ہے اور پھر چاروں طرف سے آٹا گرتا ہے. تو چکی حرکت میں بھی رہتی ہے. تو اللہ کا دین دلوں میں قرار تب پکڑے گا جب حرکت میں ہوگا بندہ. اور جب اللہ کے دین کے لیے حرکت میں نہیں ہوگا تو بیچارہ فارغ رہے گا. تو اللہ کے دین کے جیسے چکی حرکت کر رہی ہے، ایسے تم بھی اللہ کے دین کے لیے حرکت کرو. لیکن صرف حرکت، خالی چکی چل رہی ہے تو کہا خالی چکی کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. کہا نہیں، چکی دانہ لیتی ہے اور آٹا دیتی ہے. تم اللہ کا دین لو اور اللہ کا دین دو. تم اللہ کا دین، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، اللہ کا دین لو اور بار پھر کر کے اللہ کا دین دو. بار پھر کر، لیکن صرف یہ لینا دینا نہ ہو، اس کے لیے ذکر ضروری ہے. تو علم سے جہالت ختم ہوتی ہے. علم سے ابھی کتنی ساری، تھوڑی سی دیر ہم بیٹھے، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا، لیکن کتنی ساری چیزیں ہمارے دل دماغ میں آ گئی. اچھا یار یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی. تو علم سے کیا ہوا؟ جہالت ختم ہو گئی. اور ذکر سے غفلت ختم ہوتی ہے. ذکر سے غفلت ختم ہوتی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں یار میں تو گاڑی چلاتے چلاتے تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہوں آفس جاتے جاتے، تو اس سے ثواب تو ملے گا، غفلت ختم نہیں ہوگی. غفلت تب ختم ہوگی جب آپ بیٹھ کے ذکر کریں گے، اور جب آپ دھیان والا ذکر کریں گے تب آپ کی غفلت ختم ہوگی. تو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ تو بیٹھ کے ہم سب نے کرنا ہے. کریں گے نا سارے؟ باقی چلتے پھرتے جو وظیفہ ابھی آپ نے آیت سنی سورہ نور کی، اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان زمین کی ساری مخلوق، یہ جو تمہیں چیل اوپر نظر آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا چیل، ایسے صافات اس کو کہتے ہیں. اچھا وہ صافات، یہ جو پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اوپر دیکھیں ذرا آپ، ایک تو کوے اڑتے ہیں یوں یوں کرتے اڑتے ہیں، اور چیل جب پرواز پہ جاتے ہیں تو یوں یوں کرتے ہیں، لیکن جب وہ سٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ پر اس کے ایسے ہو جاتے ہیں. اس کو صافات کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پرندے ایسے تمہیں نظر آتے ہیں نا، کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ اللہ کی تسبیح ہے. آسمانی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ان کے کوئی کارخانہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیل کی کوئی دکان ہو، لیکن اللہ ان کو گوشت کھلاتے ہیں. کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے؟ یہ کبوتروں کی کوئی دکان ہے، لیکن ہم آپ سب سعادت سمجھتے ہیں جناب 4-4 5-5 کلو باجرے ڈالتے ہوئے آتے ہیں.
غریب سے غریب آدمی بھی باجرہ ڈالتا ہے. اس کو کس نے کہا؟ ہم نے کہا اس کو. ریڈیو میں اعلان سنا اس نے. لیکن اللہ جل جلالہ ان کبوتروں کو اللہ کھلاتے ہیں. کس وجہ سے کھلاتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں یہ. تو اس لیے آج پورا دن ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پہ گزارنا ہے. اور یہ اپنی عادت ڈالے کہ اللہ کا نام لے، تاکہ دل دماغ آوارگی سے بچے. کس سے بچے بھائی؟ ہاں، اس وقت آوارہ ہو گئے ہم، ادھر ادھر ہو گئے، دل دماغ سب ادھر ادھر ہو گئے. اس آوارگی اور غفلت کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. تو بیٹھ کے تسبیحات وہ بھی کرنی ہے اور پورا دن اللہ کا نام لینا ہے. اس وجہ سے کثرت کا لفظ ہمارے رب نے ذکر کیا. کسی عمل کے لیے کثرت کا لفظ نہیں ہے، ذکر کے لیے کثرت کا لفظ ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کس کو یاد کریں گے؟ اور گھروں میں بھی بتائیں گے یہ باتیں. ہاں، باتوں کو اپنے پاس نہ رکھا کریں. باتیں آ گئی نا، اب آپ کو فون آئیں گے، اب دکان میں بیٹھیں گے آپ کو فون آئیں گے بھاگ، یار بھائی آج وہ بات کریں گے آپ سے، ہم ڈیلنگ کریں گے آپ سے، آج صبح درس کی یہ بات سنو ذرا. یہ بات لوگوں کو باتیں بتایا کریں. جتنا آپ بتائیں گے آپ کا دل بیدار رہے گا، اور جتنا آپ اسٹاک رکھیں گے تو خود بھی بھولیں گے اور کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کی ذات سے فائدہ تب ہوگا جب آپ آسمانی باتوں کو آگے زندہ کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ پاک نے ان تمام صفات والوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑھیا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو اسلام بھی عطا فرمائے، ایمان بھی عطا فرمائے، قنوت بھی عطا فرمائے، صدق بھی عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے، خشوع بھی عطا فرمائے، صدقہ خیرات بھی عطا فرمائے، روزہ بھی عطا فرمائے، اور شرمگاہوں کی حفاظت بھی عطا فرمائے، اور کثرت ذکر بھی عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہماری بخشش بھی فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آخرت میں اجر بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.